ادب سے اگلے مہمان مکرم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت قبلہ عالم کی مسلک و تعلیمات کے حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ حضرت علامہ سید شاہ حسین گردے سے زیدہ ملکہ و دامت برکاتہ و قدسیہ، ان کو عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ عالم کے مسلک و تعلیمات کے حوالے سے اپنے عنوان کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ سید شاہ حسین گردے کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ نشست اس حوالے سے ہے کہ آج 25 اگست ہے اور 25 اگست کو ایک خاص واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ لاہور میں ہوا تھا کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے لاہور پہنچے تھے، اور وہاں مرزا غلام احمد قادیانی سے آپ کا تقریری اور تحریری مناظرہ ہونا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہونے پہ یا مادی ہونے پہ یہ ساری بحثیں اس میں ہونی تھی، تقریری طور پہ، اور تحریری طور پہ تفسیری مناظرہ ہونا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے یعنی 25 اگست کے حوالے سے ہیں، اور یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس لیے منایا جاتا ہے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی صفت کو اپنے دل میں بسا لیں۔ حضرات گرامی، یہ اہتمام اس درگاہ میں ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا شاہ غلام معین الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیر سرپرستی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ واقعہ میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع کرتے ہیں اور پھر اہل علم کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ اس نقطے پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی نبوت کا چرچا ہوا اور حق و صداقت کا غلبہ ہوا۔ سارے انسان جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رہنمائی میں صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈنکا اس دنیا میں بجا، اور وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں نہیں، ان کے کانوں میں موجود ہے، اور ان کے کانوں میں موجود ہے تو وہ اس کو روکنے کے لیے سدے راست یعنی بندوبست کرتے رہتے ہیں، اور ایسے طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ نقش لوگوں کے دلوں سے مٹ جائے، مگر ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے والا ہے اور اسی کو مٹنا ہے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت رسالت پر بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت خاتم النبیین ہونے پر اس سے زیادہ قربانی دی۔ سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم علیہ السلام کی اس صفت کو قید کرنے کے لیے شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آخری مارکے ہوئے اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ ذلی ہو، چاہے وہ فروزی کا سہارا لے، چاہے وہ کسی اور بات کا سہارا لے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت نبوت کا پرتاؤ علماء ہیں، صوفیاء کرام ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خادم کی حیثیت سے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، مسلمان پاک و ہند کی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ جیسا کہ گزشتہ مقررین نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ انگریز کا پروردہ تھا اور انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا تھا اپنے مقاصد کے لیے، اور ان کے مقاصد کل بھی انہوں نے پورے کیے اور آج بھی وہ ان کے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ وہ بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے، وہ اب بھی اسی طاقت کے سامنے ہتھیار جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ یہ جانشین جن کو ہم علماء صوفیہ کہتے ہیں، اپنے دور میں ان کے سر خیر یہ شخصیت ہے جو اس روضہ مبارک میں تشریف فرما تھا۔ حضرات گرامی، یہ گولڑا مقدسہ جو ہے یہ علم اور تصوف یعنی علم اور عرفان کا مرکز تھا۔ اس کی زمین پر جب کوئی آدمی اس کے حصے میں داخل ہوتا تھا تو اس کو پتہ چلتا تھا، غیر مرئی طور پہ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ علم بھی ادھر موجود ہے اور عرفان بھی ادھر موجود ہے۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ہزارے کے بڑے جید عالم حضرت مولانا سکندر علی محدث جو ہیں، وہ کسی مسئلے میں ان کو اشکال تھا، اس کے حل کے لیے وہ آپ کے جامعہ پر حاضر ہوئے اور انہوں نے گفتگو کی اپنے اشکال کے اوپر۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری دور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب میں نے کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو اب چیزیں حاضر ہو گئی ہیں، میں اس حوالے سے ان کو پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گفتگو کی، گفتگو کے بعد ان کی تشویش ہو گئی۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت مولانا محمد غازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کی ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے تو یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا۔ مولانا غازی صاحب نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب آدمی کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دے تو پھر اس انداز سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا محمد غازی صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ کو حضرت صاحب سے گہرا تعلق نہیں ہے، اگر آپ کا تعلق ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ جس طرف توجہ فرما دیں تو علوم دست و بستہ جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا علمی کمال ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں تھے تو اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا بیان موجود ہے کہ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت علم میں اور عرفان میں سب سے بڑی ممتاز شخصیت حضرت سید پیر میر علی شاہ گولڑوی کی ہے، اس لیے میں نے مقابلے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی شکست ہے تو مسلمان سب مسلمانوں اور علماء کی شکست ہے، اور ان کی جیت جو ہے سب علماء اور مسلمانوں کی جیت ہے۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
لاہور پہنچے، آپ کا استقبال ہوا اور وہاں دائرہ مجمع ہونا تھا، وہ آپ اس کی انتظار میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے انتظار میں کہ وہ آئے اور معاملہ آگے بڑھے۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں وہ نہ آیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ نہ آیا اور آپ نے کوشش کی کہ وہ آئے، اور یہ میرے ساتھ علماء اور صوفیہ ہیں، یہ ایسے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں وہ ملک رسا اللہ یشفع جلیسو۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کوشش خیر وہ کوشش برابر ثابت نہ ہوئی، مرزا غلام احمد قادیانی نہ آیا، شکست کھا گیا، اس لیے کہ اس نے خود کہا تھا کہ اس مناظرے میں جو پیچھے رہ گیا اور اس نے انکار کیا اس کے بعد تو وہ شکست خوردہ ہوگا، خود اس نے اپنا اعلان کیا تھا۔ اور سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر پہنچ گئے اور وہ نہ آیا۔ آپ نے سیف چشتیائی میں اس حوالے سے لکھا اور کئی ایک جگہ پہ آپ نے اس سے یہ بات کی کہ مرزا صاحب جب آنے کا وقت تھا، جب گفتگو کرنے کا وقت تھا، جب تحریر کرنے کا وقت تھا تو اس وقت آپ آئے نہیں، تو اب بے وقت کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامیاب اور مظفر و منصور ہو کر آپ واپس تشریف لائے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو دوبارہ مناظرے کے چیلنج کرنے شروع کیے، لیکن آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں توجہ نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ جب ایک دفعہ شکست ہو گئی، آپ دشمن کو زندہ زیر زمین کر چکے اس کے نظریات سمیت، تو دوبارہ اس کی بات کو سننا اور اس کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تو حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نقطے کو سمجھتے تھے اور اس لیے آپ نے دوبارہ اس کی دعوت پر اس کی بات نہیں سنی اور اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اور پھر جو وہاں پر بادشاہی مسجد میں جلسہ ہوا تھا، آخری جلسہ، تو اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی تھی۔ ان طے شدہ چیزوں میں ایک یہ بات کی تھی کہ آئندہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کسی کو اس قسم کی کوئی دعوت دے اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بنیادوں پر اس کی دعوت کو قبول نہیں کی۔ پھر اس کو خودخودی پیدا ہوئی، کیوں کہ اس کے بعد اس نے جو کتاب بھی لکھی اس میں حضرت صاحب کا تذکرہ اس نے کیا، تحفہ گولڑیہ لکھی اور کتابیں لکھی، اعجاز المسیح آئی اور کتابیں آئیں، ان سب میں اس نے حضرت صاحب کا تذکرہ کیا۔ اور اس تذکرے میں اس نے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ گفتگو ہو جائے، اور اگر نہیں ہو سکتی تو اب وہ اپنے طور پہ سورۃ فاتحہ کی ایک تفسیر لکھے عربی زبان میں اور ایک میں دیکھتا ہوں، تو ان کا مقابلہ ہو جائے گا، لوگ کر لیں گے۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی اس بات پر بھی توجہ نہیں دی۔ توجہ اس لیے نہیں دی کہ ایک تو وہ مر چکا ہے، دوسرا یہ طے ہو چکا ہے کہ اگر وہ آئندہ چیلنج کرتا ہے اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ البتہ جب آپ کے پاس علماء کرام تشریف لائے اور انہوں نے آج اپنی گزارشات پیش کی اور جو دو کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ایک شمس بازغہ لکھوائی تھی، تو ان کے بارے میں گزارش کی کہ ان کا جواب ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا جواب دیا، بلکہ یہ فرمایا، یہ جواب دیا کہ یہ کتابیں قابل جواب نہیں ہیں۔ سیف چشتیائی میں آپ نے اس کی جو عربی کی تفسیر کی جس میں اس کو بڑا ناز تھا، جس کے بارے میں وہ یہ بات کہتا تھا
کہ میں نے بہت جو ہے نا کامیابی کا کام کیا ہے، تو حضرت سیدنا پیر میر عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی عربی کی کلی کھولی، بلکہ حضرت مولانا محمد حسن فیضی جو آپ کے دامن سے وابستہ تھے اور بے نقط عربی لکھتے تھے، انہوں نے عربی زبان میں غیر منقول سورۃ فاتحہ کی ایک تفسیر بھی لکھی، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑی عالی شخصیت ہیں جن کو تو چیلنج دے رہا ہے، یہ محمد حسن فیضی ہے، ذرا اس سے بات کر۔ اور انہوں نے ایک غیر منقول قصیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے رکھا کہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوگی اگر آپ اس کا ترجمہ سنا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کو دیکھتا رہا اور اس کا ترجمہ بھی کرنے کے وہ قابل نہ ہوا۔ تو حضرات گرامی، حضرت سیدنا پیر میر عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی عربی جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عربی زبان میں اس نے لکھی ہے، تو آپ نے 100 سے زائد عربی کی غلطیاں، یعنی گرامر کی غلطیاں، صرف کی غلطیاں، نحو کی غلطیاں نکالی، اور ساتھ ساتھ میں جو اس نے جملے سرقہ کیے تھے مقامات حریری سے اور دوسری کتابوں سے، یا قرآن حکیم کی آیت کریمہ میں ایک لفظ بدل کے اس نے اس کو شامل کر لیا تھا، تو آپ نے وہ ساری چیزیں واضح کر کے اس کو یہ بتا دیا کہ مرزا صاحب نہ آپ کو عربی آتی ہے اور نہ قرآن حکیم کی تفسیر آتی ہے۔ حضرات گرامی، صاحبزادہ شاہ فرید الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے استقبالیہ پیغام میں جو آپ کو پیغام دیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا اس عزیز و شان اجتماع میں کہ اس پیغام کو یاد رکھا جائے۔ ایک اس میں یہ بات ہے کہ قرآن صامت پر بھی نظر رکھی جائے اور قرآن ناطق کی بھی سنی جائے۔ تو جب ہم قرآن ناطق کو، ان کی بات کو سنیں گے اور قرآن صامت کو دیکھیں گے تو ہمیں قرآن بھی نظر آئے گا اور اس کی تفسیر بھی نظر آئے گی۔ اس لیے آل بیت کے ساتھ وابستگی دائمی ہونی چاہیے، اور حضرات گرامی، یہ اہل بیت کے تاجدار ہیں جو گورڑہ مقدسہ میں اس روضے میں تشریف فرما ہے، تو ان کی محبت اصل میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس آستانے کو قائم رکھے اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے اوپر دعوت و تبلیغ کا یہ کام حضرت سید شاہ معین الحق دامت برکاتہ العالیہ کی زیر سرپرستی جاری رہے، تاکہ مسلمان اس سے آگاہ رہے اور مستقبل میں جو برا وقت آ رہا ہے اس کے لیے ان کی تیاری ہوتی رہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔